برادر اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارے معاشرے میں گالی دینے کو لوگ ایک دم ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن گالی دینے کا عذاب کیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی دینے کو کتنا بڑا گناہ بتایا ہے اور اس کی وعید کیا ہے، اس کو آپ سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو معلوم چلے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو گالی سے صبح کرتے ہیں اور گالی سے رات کرتے ہیں، اس کا انجام حضور کے نزدیک اور اللہ عز و جل کے نزدیک کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو گالی گلوچ کرنے والوں میں جو کچھ ایک دوسرے کو کہا، اس کا گناہ ابتدا کرنے والوں کے اوپر ہے جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔ دو لوگ جو گالی دیتے ہیں، جس نے گالی دینے کا ابتدا کری اس کو گناہ اس کے اوپر ہی ہے، یعنی کہ جس نے جواب میں گالی دی اس کو تو گناہ ملے گا ہی، لیکن جس نے گالی دینے میں پہل کی اس کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ گناہ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی ہے۔ ایک تو ہے کسی کو بھی گالی نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر وہ مسلمان کو گالی دیتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان کو گالی دینا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے، یعنی مسلمان کو گالی دینا اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ آج حال یہ ہے کہ بہت سارے کاروباری لوگ اپنے ملازم کو گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک اس کو گالی نہ دو، یار اس کو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، گالی دینے کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا گیا جب کوئی بندہ مومن گالی دیتا ہے تو وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو اللہ کی نظر سے گر جائے اسے پھر کون اٹھا سکتا ہے؟ آج مسلم محلے کا حال دیکھیے، مسلم بچوں کا حال دیکھیے، اور مسلم نوجوانوں کا حال دیکھیے کہ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی گالی بکتے نظر آتے ہیں، اور گھروں میں جب جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو بغیر گالی دیے نہ گفتگو شروع ہوتی ہے اور نہ ہی ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، گالی بکنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کو گالی بکی گئی اس کے نامہ اعمال کے اندر سے اس کو نیکیاں دے دی جاتی ہے جس کو اس نے گالی بکی، اور روز محشر وہ اللہ کے پاس اس قدر آتا ہے کہ وہ ایک دم مفلس ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک بندے نے دوسرے کو گالی دی تو اس پہلے والے کی جس نے گالی کی پہل کری، اس دوسرے بندے کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان کو گالی دینا خود تباہی کو قریب کر لینا ہے، یعنی جو شخص مسلمان کو گالی بکتا ہے وہ خود کو تباہی کے ایک دم قریب کر لیتا ہے۔ حضرت ایاز بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی مجھ کو گالی دیتا ہے حالانکہ وہ مجھ سے کمزور ہے، اگر میں اس سے بدلہ لے لوں تو مجھ پہ کوئی گناہ تو نہیں؟ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے ایک شخص روز گالی دیتا ہے لیکن وہ مجھ سے کمزور ہے، اگر میں اس سے بدلہ لے لوں تو مجھ پہ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ گالی بکنے والے دونوں لوگ شیطان ہیں، وہ انسان ہیں ہی نہیں جو دو گالی بکتے ہیں، کیونکہ دونوں غلط بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے پہ غلط بہتان لگاتے ہیں، تو گالی بکنے والوں کو حضور نے شیطان فرمایا ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ کوئی شخص جب گالی بکتا ہے تو اسی قبر میں ایک بچھو پیدا کر دیا جاتا ہے، ایک گالی کے بدلے ایک بچھو، اور وہ بچھو اس دنیا کی طرح معمولی بچھو نہیں، فرمایا گیا کہ اس کا ڈنک اونٹ کے گردن کے برابر ہوگی۔ اگر وہ دنیا میں کسی کو ڈنک مار دے تو اس کے ڈنک کا نشان قیامت تک اس کے اوپر رہ جائے، ایسا وہ بچھو آپ کے قبر پہ پیدا کیا جاتا ہے جو شخص گالی بکتا ہے۔ گالی بکنا ایک دم حرام اور مسلمان کے لیے تو ایک دم ناجائز ہے۔ فرمایا گیا کہ جو گالی بکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نظر میں نہ گریں تو گالی بکنا بند کر دیں، اور مسلمان
کسی کو بھی گالی نہ دے. حضور نے تو فرمایا کہ کسی کو گالی نہ دو، لیکن اگر وہ مسلمان کو گالی دیتا ہے تو یہ اللہ کی بھی نافرمانی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی کرتا ہے. تو ناظرین خیال کریں کہ کسی کو گالی نہ کرے. آج سے توبہ استغفار کر لے کہ انشاءاللہ ہم آج سے کسی کو کبھی گالی نہیں بکیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.